فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کے 21ویں پارے میں قرآن مجید کی 31ویں سورت کا نام سورہ لقمان ہے، اور یہ سورت رب العالمین کے ایک ایسے نیک اور برگزیدہ بندے کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو نبی نہیں تھے، رسول بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکیم میں نام لے کر ان کا ذکر کیا، اور ایک پوری سورت ان کے نام سے منسوب کی جاتی ہے۔ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر انبیاء علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے درجے عطا کیے تھے، ان کا ذکر کیا، نام لے کر ذکر کیا۔ کچھ انبیاء اور رسولوں کا ذکر کیا اور نام نہیں لیا، بغیر نام کے ذکر کیا۔ انبیاء کے علاوہ دو بہت بڑی برگزیدہ ہستیاں، بزرگ ہستیاں جن کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا، ان میں ایک ہستی ذوالقرنین کہ جو سورہ کہف کی آخری آیات، جو کہ ہم نے پچھلے جمعے کو خطبے میں ان کا ذکر کیا تھا، اور حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اور یہ اللہ کے خاص مخصوص بندوں میں آتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے بغیر نام لیے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر کیا، لیکن اللہ نے ان کا نام نہیں لیا۔ اللہ نے ان کی طرف اشارہ دیا عبدا من عبادنا، کہ وہ میرے بندوں میں سے ایک بندے تھے، اور پھر احادیث اور روایات سے جو محدثین ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا نام حضرت خضر تھا۔ اور پھر صحابہ اکرام کا بھی ذکر آتا ہے، نام نہیں لیا گیا، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا گیا صرف، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا بغیر نام لیے، کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو غار میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو اللہ نے ان کا ذکر کیا لصاحبہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی، اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے افراد کہ جن پر لعنت کی گئی اور قیامت تک کے لیے اللہ نے انہیں نشان عبرت بنا دیا، اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا۔ اس میں ابو لہب کا نام آتا ہے، اس میں فرعون کا نام آتا ہے، اس میں قارون کا نام آتا ہے، اس میں حامان کا نام آتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو بڑی ایک تکبر اور غرور اور ایک بڑے جاہ و جلال کی نشانیاں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کے لیے ایک نشان عبرت بنا کر ہمیں پیش کیا۔ تو اللہ کی طرف سے کسی بھی ہستی کا اچھے انداز میں قرآن مجید میں ذکر کرنا ایک بہت ہی بڑے اعزاز کا باعث ہے، اور خصوصی طور پر اس فرد کے لیے کہ جس فرد کو نبی ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔ تو حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی ایک فرد میں سے آتے ہیں، اور یہ عرب کی ایک بڑی مشہور ایک شخصیت گزرے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دور میں، کتنے سو سال پہلے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مختلف احادیث ہیں، لیکن یہ عرب کے ایک بہت ہی بڑے دانا اور بہت ہی بڑے حکمت والے شخص کی حیثیت سے مشہور تھے۔
مکہ المکرمہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے تھے تو ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے حج کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. تو مدینہ سے ایک پہلے شخص جو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہوتے ہیں ان کا نام سوید بن صامت کے نام سے آتا ہے. تو حج کے موقع پر ہجرت سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس بھی ایک کلام موجود ہے. تو پیارے نبی نے کہا کہ آپ کے پاس کلام کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ کلام لقمان ہے. پھر سوید نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام لقمان میں سے چند جو آیات تھیں وہ پڑھ کر سنائی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس اس سے بھی ایک بہتر کلام موجود ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائی. تو پھر حضرت سوید نے کہا کہ بلا شبہ یہ جو کلام آپ نے سنایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کلام لقمان سے بھی کہیں بہتر ہے. تو سورہ لقمان کی ان آیات میں رب العالمین نے حضرت لقمان کا ذکر کیا، اور یہ جو 12ویں اور 13ویں آیت جو کہ آج ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی، حکمت ان اشکر للہ، اور اس لیے کہ وہ اللہ کا ایک شکر گزار بندے بنے. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت ہم اردو میں حکمت کو ہم دانائی کے نام سے جانتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا ترجمہ کریں تو شاید وزڈم بنتا ہے، اور اسے معاملہ فہمی بھی کہا جا سکتا ہے، اسے ڈیسیژن پاور یعنی جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ججمنٹ پاور جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت کا حصہ ہیں. اور علم میں اور حکمت میں کیا فرق ہے یہ اردو زبان میں شاید اتنا واضح نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں یہ فرق بہت واضح ہے. عربی زبان میں حکمت جو ہے اور حکیم اس بندے کو کہتے ہیں جسے ہم دانا کہتے ہیں، اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس بندے کے پاس علم بھی ہو اور پھر وہ اس علم پر عمل کرتا ہو، اسے اپنی عملی زندگی میں جب اس علم کو اپنے عمل کا حصہ بنائے تو اس بندے کو حکمت والا بندہ کہتے ہیں یا اس بندے کو حکیم کہتے ہیں. اور علم اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ایک علم ہے، لیکن اگر وہ اس علم پر عمل نہیں کر رہا تو اسے حکیم نہیں کہہ سکتے. وہ کوئی اسکالر تو ہو سکتا ہے، کوئی عالم ہو سکتا ہے، اس کے پاس کوئی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس نے اس علم میں پریکٹس نہیں کی، اس علم کو اپنی زندگی میں اس نے لاگو نہیں کیا، تو پھر وہ صرف عالم ہی ہے، اسکالر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. کتابی علم کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے، جسے ہم اپنی جو عملی زندگی ہے جس میں پریکٹیشنر کہتے ہیں، یعنی وہ ڈاکٹر جو پریکٹس کرتا ہے، وہ وکیل جب وہ وکالت پڑھ لیتا ہے پھر پریکٹس کرتا ہے، اکاؤنٹنٹ اکاؤنٹنگ سیکھ کے جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتا ہے، پھر وہ جب ایک پراپر ایک ٹریننگ سے گزر جاتا ہے تو پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب اب یہ پریکٹس کرنے کا اہل ہے، یعنی علم اس کے پاس تھا اور اس علم کو اس نے اپنی عملی زندگی میں لگایا تو اب اس کے پاس حکمت آ گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کتاب اور حکمت کی تعلیم لے کر آئے تھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہارے پاس ایک ایسا نبی، ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہیں کتاب اللہ کی
تربیت اور علم دیتا ہے، کتاب اللہ کا علم دیتا ہے، اور تمہیں حکمت یعنی تمہاری تربیت کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے. تو علم اور تربیت، علم اور ٹریننگ مل کر یہ ایک حکمت کا پیکج بنتا ہے. اور حکمت کو اگر ہم آج کی عام زبان میں کہیں تو یہ ایک بیہیویئر یا طرز عمل ہے. جس طرز عمل پہ ہم زندگی گزارتے ہیں یا جن عادات پر ہم لوگ چلتے ہیں، اور اکثر جو ہم کام کرتے ہیں، یہ ہمارا جو طرز عمل ہے، یہ طرز عمل اگر اس میں کوئی ساتھ اس کے علم شامل ہے تو پھر یہ حکمت بن گئی. اور رب العالمین نے لقمان کو جو نصیحت کی، اس نصیحت میں حکمت کا جو نچوڑ تھا وہ صرف 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ڈال دیا. اور وہ نچوڑ یہ ہے کہ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر گزار بندہ، اگر تم اللہ کا شکر بار بار ادا کرتے ہو تو یہ حکمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا ایک وسیع جو مضمون اور سبجیکٹ اور جو رویہ اور جو ہمارا طرز عمل ہے اسے 2 لفظوں میں سمیٹ کر دے دیا کہ حکمت انشکر للہ. حکمت یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو. تو سامعین گرامی، اللہ کے کسی بھی بندے کا اللہ کے ساتھ پہلا اور جو آخری تعلق بنتا ہے وہ شکر ہی کا بنتا ہے. حکمت کا تعلق، حکمت شکر آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور شکر بندہ اللہ کے ساتھ اس تعلق میں جڑا ہوا ہے. اللہ نے حمد بھی نہیں کہا، اور قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، یعنی جو دین کا آغاز ہے وہ حمد سے ہو رہا ہے. حمد کو ہم اردو زبان میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو ہم کہتے ہیں کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. عربی زبان میں یہ لفظ اس سے بھی بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس میں جو 2 لفظ ملتے ہیں حمد میں، وہ ایک لفظ ہے شکر کا اور دوسرا لفظ ہے تعریف کا. یعنی شکر اور تعریف کو جب آپ اکٹھا کر لیں تو پھر یہ حمد بنتا. کسی شخص نے آپ کو پانی کا گلاس دے دیا تو آپ نے کہا کہ شکریہ، آپ نے اس کا شکر ادا کیا، آپ نے اس کی تعریف نہیں کی. کوئی بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واہ کیا خوبصورت بلڈنگ ہے، یعنی آپ نے اس بلڈنگ کی تعریف کی. یا کوئی ایسا قدرتی منظر آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت ہی ایک اچھی وہ ہے سین ہے یا سینری ہے، تو آپ نے اس کی تعریف کی اور شکر نہیں ادا کیا. لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز دیتے ہیں تو آپ ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، منہ پر بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے بھی کرتے ہیں، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. یہ حمد. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے آزر کے شکر گزار تھے، لیکن انہوں نے ان کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین پر چلنے والے نہیں تھے. تو حمد میں تعریف اور شکر دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور حمد جو ہے وہ پورے دین اسلام کی ایک بنیاد ہے، جس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ پورے اسلام کی ایک عمارت کھڑی کی. اور حمد کا نصف حصہ شکر ہے، اور شکر کو اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی جو ہدایات اللہ نے دی تھیں ان کے ساتھ
اسے شکر سے جوڑ دیا۔ تو یہ شکر کہ تم جس بھی حال میں ہو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انشکر للہ، کہ ہم نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ بار بار یہ بات دہراتے رہیں، اپنے آپ کو ہدایت کرتے رہیں کہ انہوں نے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہی بننا ہے، اور اس بات کو بار بار وہ اپنے آپ کو ذہن نشین کراتے رہیں۔ اور سامعین گرامی، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت، مشقت اور تکالیف میں پیدا کیا۔ معاشرے میں انسان کے پاس بہت ساری محرومیاں اور بہت ساری تکالیف اور بہت ساری مشکلیں آتی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا۔ تو انسان دنیا کی جب تکالیف میں مبتلا رہتا ہے تو شیطان اس کے دماغ میں منفی خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور جب انسان کے دماغ میں منفی خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے تو اس کے دماغ سے مثبت خیالات نکل جاتے ہیں، اور جب انسان کے دماغ سے مثبت خیالات نکل جاتے ہیں تو انسان کا دماغ مکمل طور پر شیطان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور شیطان ایسی منفی خیالات انسان کے دل میں ڈالتا ہے کہ جس پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے ٹریفک بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، کرپشن بہت زیادہ ہو گئی، ادارے کام نہیں کرتے، یہ جو پارٹی لیڈر ہے یہ میرا پسندیدہ نہیں ہے، اسے اقتدار میں نہیں ہونا چاہیے، یہ جو حزب اختلاف ہے اسے حزب اقتدار میں ہونا چاہیے، حزب اقتدار ہے اسے حزب اختلاف میں ہونا چاہیے۔ ناانصافی بہت بڑھ گئی، جرائم بہت بڑھ گئے، بے راہ روی بہت بڑھ گئی۔ یہی اکثر، اور اگر ہم اپنی گفتگو دیکھیں جو اکثر ہم محفلوں میں، گھروں میں کرتے ہیں، اس میں بہت زیادہ بھرمار، اور پھر جو میڈیا ہمیں فیڈ کر رہا ہے ہر طرف سے، سوشل میڈیا اور سارا میڈیا، وہ ہر وقت منفی اور جو سنسنی خیز قسم کی جو خبریں ہیں وہ دیتا ہے۔ تو پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ اس معاشرے میں تو اچھائی ہے ہی نہیں، اور حالات بہتر ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کا بہت ہی بڑا ناشکرہ ہے۔ ان سارے منفی خیالات کو اگر نکالنا ہے دماغ سے تو اللہ نے کہا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی اپنی محرومیوں کی طرف نہیں دیکھو، ان نعمتوں کی طرف دیکھو جو رب العالمین نے عطا کی، اور وہ نعمتیں اتنی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم ان نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ ان کی ایک بہت ہی چھوٹی مثال کہ جب ہمارے پاس کوئی تحفہ آتا ہے کسی ریپ میں، کسی اچھے سے کاغذ میں لپٹا ہوا، تو ہم بڑے شوق سے اس تحفے کو کھولتے ہیں۔ لیکن سامعین گرامی، کبھی ہم نے غور کیا کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں اور صبح جب اٹھتے ہیں تو ہم دو اللہ کے دیے ہوئے تحفے کھولتے ہیں، لیکن کبھی سوچتے نہیں۔ اور یہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے، یہ ہماری آنکھیں ہیں جنہیں ہم کھولتے ہیں۔ اور کتنے ہی اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا نہیں کی، لیکن اللہ نے اپنے بہت سارے بیش بہا بندوں کو بینائی کی نعمت عطا کی ہے، اور ہم جب ان تحفوں کو کھولتے ہیں ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا۔ اور پھر شیطان ہمارے دماغ میں ساری محرومیاں اور ساری تکالیفیں وہ ڈالتا رہتا ہے اس طرح کہ شاید دنیا میں تم سے محروم اور تم سے مظلوم اور تم سے کمزور اور تم سے غریب اور تم سے زیادہ بیمار تو شاید کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہوا، جبکہ حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔
اور پھر لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اور پھر لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، شرک نہیں کرنا، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنا، بے شک شرک کرنا ایک بہت ہی بڑا ظلم ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے شکر کی بات کی، دوسری آیت میں یہ نہیں کہا کہ شکر کرتے رہنا یا شکر نہ کرنا، دوسری آیت میں اللہ نے شرک کا ذکر کیا۔ تو سامعین گرامی، جو شکوہ کرنا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی ایک قسم کا بت ہے، جو کہ بت ہمارے دماغ کے اندر شیطان رکھتا ہے، اور پھر وہ ہمیں اپنی محرومیوں کے ساتھ ہمیں گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو سامعین گرامی، اگر ہمارے اندر شکر کا جذبہ نہیں تو ہمارے اندر ایک شرک کا ایک بت موجود ہے کہ جس کی میں پوجا کر رہا ہوں اور ایک شرک کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے اپنی قوم کو لے کر جب صحرا میں نکلتے ہیں اور پریشان حال ہیں، بھوک ہے، پیاس ہے، بچے، عورتیں، خواتین، مرد، چھوٹے بڑے بوڑھے، ان کو لے کر صحرا میں نکل گئے ہیں، اور پھر وہاں پر انہیں جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں ایک خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ خطبہ کیا ہے؟ وہ بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا کریں گے۔ اگر آج کا کوئی دانشور ہوتا تو وہ کہتا کہ یہ تو قوم اس وقت بہت ہی بدحال تھی اور لٹی پٹی قوم تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو انہیں شاید صبر کے اوپر خطبہ دینا چاہیے تھا کہ تم صبر کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں شکر کی تلقین کی کہ تم شکر کرو کہ تم اس دور سے نکل کر آئے ہو کہ جس دور میں تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو بچا لیا جاتا تھا اور تمہارے مردوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور تمہاری خواتین کو لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا، اور تمہارے اوپر فرعون نے جو ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا تھا، اور جہاں پر نہ تمہاری عزت محفوظ تھی، نہ تمہارے مال محفوظ تھے اور نہ تمہاری جان محفوظ تھی۔ اب اگر تم اپنے آپ کو اس چیز سے اپنا موازنہ کرو تو تم اس سے بہت بہتر حالت میں ہو۔ تمہارے سر پر شاید چھت نہیں ہے لیکن تمہاری زندگیاں تو محفوظ ہیں، تمہاری عزتیں تو محفوظ ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اگر مثبت خیالات اپنے دل میں لاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمتوں کا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازیں گے کہ جس کا شاید تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ تو سامعین گرامی، یہ شکر ایک پورا عمل ہے جو صرف زبان سے الحمدللہ کہنے سے پورا نہیں ہو جاتا۔ اور یہ ہم اکثر دیکھتے بھی ہیں کہ دو لوگ بیٹھے ہیں اور وہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ہی طرح کا سالن ہے، دونوں نے بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کیا، دونوں نے کھانے کے بعد الحمدللہ بھی کہا، اور دونوں نے کھانا کھایا، پیٹ دونوں کا بھر گیا۔ ایک جو شخص ہے وہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے بہت خوش ہے، اور واقعی خوش ہے، اور وہ کہتا ہے بہت ہی لذیذ کھانا تھا، بہت ہی پیارا اور مزیدار کھانا تھا، اور اللہ نے مجھے اس بڑی نعمت سے نوازا۔ دوسرا اپنے دل میں سوچ رہا ہے کہ یہ کھانا کوئی اچھا پکا نہیں ہوا تھا، شاید روٹی تھوڑی ٹھنڈی تھی، شاید سالن میں کوئی نمک شاید کوئی زیادہ تھا، شاید کوئی گوشت گلا ہوا نہیں تھا، یعنی کھانا کھایا اس نے بھی لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ وہ خوش اس لیے نہیں ہے، کھانے کا ٹیسٹ تو برابر ہے، مزہ بھی برابر ہے، ایک نے اس کھانے کو پورا انجوائے کیا، دوسرے شخص نے اس کھانے کو انجوائے نہیں کیا، پیٹ اس کا بھر گیا، اس کی بھوک ختم ہو گئی، لیکن اس کے جو دماغ کی بھوک تھی وہ اس لیے ختم نہیں ہوئی
کہ شیطان نے اس کے دماغ میں منفی خیالات ڈالے تھے اور اس نے اللہ کی اس دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تھا۔ تو سامعین گرامی، اس شکر کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے آپ ایک ہی حالات سے گزرتے ہوئے دو بندوں کو دیکھتے ہیں، ایک بندہ بڑا خوش رہتا ہے، اس کے چہرے پر تبسم ہے اور وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اور دوسرا بندہ بڑا ناراض ہے اور اس کا موڈ بھی خراب ہے اور اس کے چہرے پر جھریاں ہیں، پریشانی ہے، اور وہ ان پریشانیوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ جن پر اس کا کوئی کنٹرول بھی نہیں، جن کے بارے میں وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ اور دوسرا بندہ جو کہ خوش رہ کر اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر اور اللہ کے سامنے ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کے کاروبار میں اور اس کے علم میں اور اس کی حکمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ نواز دیوبندی کا ایک بڑا خوبصورت کلام ہے، اور انہوں نے اسی طرح دو بندوں کو موازنہ کیا کہ دونوں بندے کن حالات میں گزر کر کوئی کسی چیز پہ خوش ہے اور کوئی کسی چیز پہ خوش ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ ہیں ہم یوں نبھا کے خوش، میں رو کے خوش اور وہ مجھ کو رلا کے خوش۔ کوئی لوگ رو کے خوش ہو لیتے ہیں، کچھ لوگ غمی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دوسروں کو دکھ دے کر خوش ہوتے ہیں۔ کچھ دوست ہیں کہ ہم پہ ہیں تہمت لگا کے خوش، کچھ دوست ہیں کہ ہم پہ ہیں تہمت لگا کے خوش، اور ہم دشمنوں کے عیب بھی سب سے چھپا کے خوش۔ جگنوؤں کو آندھیوں سے بھی لڑ کر نہیں غرور، جگنوؤں کو آندھیوں سے بھی لڑ کر نہیں غرور، اور آندھیاں ہیں ایک ننھا سا دیپک بجھا کے خوش۔ تم سایہ سایہ چل کے بہت خوش ہو اور میں، تم سایہ سایہ چل کے بہت خوش ہو اور میں رستے میں ایک چھوٹا سا پودا لگا کے خوش۔ ہم کو تو قتل ہو کے بھی شرمندگی ہے یار، ہم کو تو قتل ہو کے بھی شرمندگی ہے یار، اور تو ہے اپنے آپ کو قاتل بنا کے خوش۔ اس کا ہی سر زمانے میں بلند ہے نواز، اس کا ہی سر زمانے میں بلند ہے نواز، جو ہے رب کے سامنے سر کو جھکا کے خوش۔ سامعین گرامی، رب کے سامنے سر کو جھکا کے جو خوشی ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی سر کو زمانے میں سربلندی عطا کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندے کا صرف الحمدللہ کہنا، صرف الحمدللہ دو لفظ کہنا میزان کو، پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ صرف دو لفظ کہنا بندے کے پورے میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ قرآن مجید الحمد سے شروع ہوتا ہے، ہماری نماز الحمد سے شروع ہوتی ہے، الحمدللہ۔ سب تعریفیں اور سب شکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اس افراتفری اور اس بے چینی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کی دی ہوئی ہر ایک نعمت کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس شکر کے صلے میں ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتوں میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔